السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سبق نمبر 14 نون ساکن اور تنوین کے گنے میں جو رہ گئے تھے ادغام اور اقلاب کا قاعدہ پڑھیں گے کہ نون ساکن اور تنوین میں ادغام اور اقلاب آ جائیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے، گنہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ نون ساکن اور تنوین کے ویسے تو 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب۔ اظہار اور اخفاء کا قاعدہ میں نے آپ کو اس سے پہلے ویڈیو میں بتا دیا تھا، امید ہے وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اور انشاءاللہ آج ہم ادغام اور اقلاب کا قاعدہ پڑھیں گے۔ تو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر کرنا اور لائک کرنا اور ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے ہر بات سمجھ آ جائے۔ تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ سبق کی طرف آنے سے پہلے سبق کی دعا سے آغاز کرتے ہیں، تو چلیے سبق کی دعا کی طرف چلتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل، ہم پر علم اور حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، اے عظمت اور بزرگی والے رب۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادغام اور اقلاب، نون ساکن اور تنوین، ادغام، اقلاب۔ ادغام میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ یعنی نون ساکن جب نون کے اوپر چھوٹی سی علامت دال ہو، جیسے یہ ہے، اس نون کے اوپر نون ساکن ہو، اور تنوین 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو بولتے ہیں۔ اس کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، اس کو ہم بولیں گے یہ ادغام ہے۔ اس میں را اور لام میں بغیر غنہ کے، باقی 4 حروف میں غنے کے ساتھ حروف یرملون 6 ہیں۔ یرملون جو لفظ ہے یہ حروف یرملون ہے، اس کو جب ہجے کریں گے تو یا، را، میم، لام، واو، نون، یرملون، یہ 6 لفظ ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 لفظ ہیں، اور ان میں ہم نے کیا کرنا ہے، یہ دیکھیں نیچے آگے لکھے ہوئے ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ ان میں ہم نے لام اور را پر غنہ نہیں کرنا، باقی جو 4 لفظ ہیں یا، میم، واو، نون، ان پر ہم نے غنے کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کو بولیں گے ادغام۔ اور اقلاب، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن ہے یا میم ساکن ہے، یہ تنوین ہے، یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد اگر با آ جائے، جیسے یہ نون ساکن اور اس کے یہ بعد با لکھا آ رہا ہے، اسی طرح تنوین ہو، 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو تو اس کے بعد با آ جائے تو کیا ہوگا، اقلاب ہوگا، یعنی با کو میم سے بدل کر، با نہیں پڑھا جائے گا، میم پڑھا جائے گا، با کو میم سے بدل کر کیا کریں گے، اقلاب کریں گے، یعنی اخفا غنہ کریں گے۔ اب اقلاب کے ہجے کیسے کرنے ہیں اور ادغام کے ہجے کیسے کرنے ہیں یہ دیکھتے ہیں۔ اس طرح اب یہ دیکھیں ادغام کا لکھا ہوا ہے، ادغام کے ہجے اس طرح کریں کہ یہ لکھا گیا ہے من یقولو، میم نون یا زبر من یقولو، یہاں پر غنہ ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد ادغام کا یا آ رہا ہے، یہ یا، تو اس وجہ سے ہم نے یہاں پر ادغام کرنا ہے، ناک میں آواز لے کے جانی ہے، من یقولو، واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے تو واو مدہ ہوگا۔ اس طرح کے یہ اس کے ہجے کر کے بتائیں، میم نون یا زبر کیا بنا، میں، یا زبر یا، میں یا، کاف واو پیش کو، میں یا کو، لام پیش لو، میں یقولو، ایسے آپ لوگوں نے اس کے ہجے کرنے ہیں۔ آگے اقلاب، اقلاب کا قاعدہ کیا ہے کہ اقلاب کے ہجے اس طرح کریں کہ من بعدی، من بعدی، اب نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو ہم نے
با کو نہیں پڑھنا، با کو میم سے بدل کر، با کو میم میں بدل دینا ہے۔ اب قرآن پاک میں تو اکثر لکھے ہی آ جاتا ہے کہ جب بھی با آتا ہے نون ساکن کے بعد تو ادھر چھوٹا سا میم ہوتا ہے، تو ہم نے اس با کو نہیں پڑھنا ہوتا، میم کو پڑھنا ہوتا ہے۔ کیسے یہ کریں گے؟ میم نون با زیر مم، مم با عین زبر با، مم با دال زیر دی، مم بعدی میم نون میم زیر، ٹھیک ہے، میم نون میم زیر میم، پھر آگے با کو عین کے ساتھ با عین زبر با دال زیر دی، مم بعدی، یہاں پر ادغام ہو رہا ہے، سوری اقلاب ہو رہا ہے، کیونکہ اقلاب کا مطلب ہے کہ با کو میم سے بدل کر اخفا یعنی غنہ کرنا ہے۔ یہ آگے اس کے ہجے کر کے بتائے ہوئے ہیں، میم نون زیر مم با عین زبر با، مم با دال زیر دی، مم بعدی۔ نیچے اس کی ایکسرسائز دی گئی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح پڑھنی ہے۔ من یقولو، من یقولو، نون ساکن کے بعد یا ادغام کا آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم نے ادغام یعنی غنہ کرنا ہے، اور کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، کیونکہ وہ ساکن کے پہلے پیش آ رہا ہے، تو من یقولو۔ آگے اسی طرح میم نون واو زیر من ورکل، من ورکل جنتی، من ورکل جنتی، نون تشدید ہے اس کے اوپر، اس وجہ سے ہم نے نون کے اوپر بھی غنہ کیا ہے، اور نون ساکن کے بعد واو حروف جر ملون میں سے آ رہا تھا، اس وجہ سے یہاں پر غنہ کیا، من ورکل جنتی، من یقو سوری من یومن، من یومن، نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے تو کیا کرنا ہے؟ میم نون یا زیر من یومن، یو کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ یا وہ لین ہو رہا ہے، تو من یومن، نون ساکن کے بعد یا حروف جر ملون میں سے ہے، اس پہ غنہ کیا ہے، من ولیین، میوں میم نون واو زیر میوں واو زبر وا، میوں وا لیجن، لام یا زیر لی یا دو زیر ین، میوں ولیجن۔ اس کے بعد آگے مم مشہدن، مم مشہدن، اب نون کو نہیں پڑھا جائے گا، میم پڑھا جائے گا، میم نون میم زیر مم، نون ساکن کے بعد میم آ گیا تو ہم نے غنہ کیا، مم مشہدن، یہ بھی حروف جر ملون میں سے ہے، یہاں پر غنہ کرنا ہے، مم مثلہ، مم مثلہ، نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، یہاں بھی ادغام کا میم ہے، غنہ کرنا ہے، مم مثلہ، ہا کھڑا زیر ہی، یہاں بھی ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے۔ آگے من نصیرن، من نصیرن، من کیا، نون ساکن کے بعد دوسرا نون آ رہا ہے، نون یرملون میں سے، تو یہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے، صاد کی سیٹی نکالنی ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے تو یا پر یا مدہ ہوگا، من نصیرن، صاد کی سیٹی نکالنی ہے۔ اب نون ساکن کے بعد پھر نون آ رہا ہے ادغام کا، تو من نطفاتن، من نطفاتن، من، نون ساکن کے بعد نون ادغام کا غنہ کرنا ہے، من نطفاتن۔ آگے میم نون را زیر مر، را با زبر رب، مر ربی کا، مر ربی کا، کیونکہ نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے، را حروف جر ملون میں سے ہے، لیکن وہاں پر بتایا گیا تھا کہ لام اور را میں غنہ نہیں کرنا، جس طرح حروف ہلکی آ جاتا ہے تو غنہ نہیں کرتے، اسی طرح یہاں پر را آ گیا ہے تو را پر ہم نے غنہ نہیں کرنا، مر ربی کا۔ اسی طرح آگے پھر را ہے، مر ربیہم، مر ربیہم، مل لدنہ، مل لدنہ، اب یہ دیکھیں مل، نون ساکن کے بعد لام ہے، یہاں بھی غنہ نہیں ہوگا، یرملون میں سے لام پہ غنہ نہیں ہوگا، مل لدنہ، نون ساکن کے بعد آگے ہا حروف ہلکی میں سے آ رہا ہے، یہاں بھی غنہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ہم نے
اظہار کے قاعدے میں پڑھا تھا حروف ہلکی آ جائے نون ساکن کے بعد تو گناہ نہیں ہوتا، تو پھر من لدنہ، یقل لہ، یقل لہ، کاف پتلا ہے، نون ساکن کے بعد لام ہے، لام حروف جر ملون میں سے ہے، لام اور را پر گناہ نہیں کرنا، آپ کو بار بار بتا رہی ہوں لام پر گناہ نہیں کریں گے۔ یقل لہ، ہو الٹا پیش ہے تو اس کو بھی کھڑے مد کی طرح، رفع مدہ کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ آگے کتابیں، کتابیں یلقاہ، یلقاہ، اب با دو زبر ہے، تنوین، اس کے بعد یا حروف جر ملون میں سے آ گیا ہے، کتابیں یلقاہ، بیں کے اوپر غنہ ہوگا، حروف جر ملون میں سے یا ہے، رجول یسعی، رجول یسعی، دو پیش کے بعد یا حروف جر ملون میں سے ہے، یسعی، سین کی سیٹی، ہوداً وذکرا، ہوداً، ہوداً وذکرا، را کو موٹا کھڑا مد ہے، ہوداً، تنوین کے بعد واو ہے حروف جر ملون میں سے، اس وجہ سے یہاں پر ہم نے غنہ کیا ہے، وجوہ یومئذ، وجوہ یومئذ، ویں پہ غنہ کیا، جر ملون میں سے تنوین کے بعد یا ہے، آگے یو کو لمبا نہیں کیا، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو لین ہو رہا ہے، وجوہ یومئذ برحمت، برحمت منہ، برحمت، تم، تا دو زیر ہے، دو زیر سے مراد تنوین ہے تو تنوین کے بعد آگے میم ہے تو تم منہ، نون ساکن کے بعد ہا حرف ہلکی میں سے ہے، یہاں پر منہ غنہ نہیں ہوگا اور تم پہ غنہ ہوگا کیونکہ یہ جر ملون میں سے میم آ رہا ہے، سراج منیرا، سراج منیرا، جم، جم پہ ہم نے غنہ کیا ہے کیونکہ تنوین کے بعد میم ہے، سرا، را کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچا کیونکہ الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو سراجا منیرا، حتۃ، حتۃ حتۃ نغفر لکم، نغفر لکم، حتۃ، تن، تن کے اوپر ہم نے غنہ کیا کیونکہ جر ملون میں سے نون ہے، اور نغفر لکم، فر لکم، خلق، خلق نعیدہ، خلق، کن کے اوپر غنہ، نعیدہ، ای کے اوپر یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، نعیدہ، ہو کے اوپر الٹا پیش ہے تو یہاں پر ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ آگے محمدر، محمدر رسول اللہ، محمدر رسول اللہ، میم کے اوپر غنہ، آگے محمدر، در کے اوپر غنہ نہیں ہوگا، را ہے یار ملون میں سے تو جب پیش کے بعد را آ جائے تو غنہ نہیں کرتے، محمدر، میم مشدد ہو تو ہر حالت پہ غنہ ہوتا ہے، رسول اللہ، رسو واو مدہ ہو رہی ہے، رسو، آگے للہ، لفظ اللہ کو موٹا پڑا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے پیش ہے، للہ، رعوف، رعوف الرحیم، او کو لمبا کیا، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، رعوف، فر کے اوپر غنہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ را ہے، یار ملون میں سے را پر غنہ نہیں کرتے، رعوف رحیم، یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے تو حیم، یا مدہ ہو رہا ہے، مصدقا لما، مصدقا لما، یہاں پر کسی پہ بھی غنہ نہیں ہو رہا، ماں صرف الف مدہ آ رہا ہے تو ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے، آگے دو زبر، تنوین کے بعد لام ہے، لام پر ہم نے غنہ نہیں کرنا، حروف جر ملون میں سے لام اور را آ جائے تو غنہ نہیں کیا جاتا، ویل، ویل، ویل لکل، ویل لکل، وی واو یا زبر وی، ویل لکل، تنوین کے بعد لام ہے، للی کلی،
اس پر غنہ نہیں ہوگا۔ آگے من بعدی، یہ اقلاب کا آ گیا ہے، نون ساکن ہے اور اس کے بعد با آ رہا ہے تو با کو میم سے بدل دیا، من بعدی۔ ہم نے جب رواں پڑھیں گے تو با نہیں پڑھیں گے، میم پڑھیں گے، من بعدی، اور غنہ بھی کریں گے، من بقلیہا، من بقلیہا۔ نون ساکن کے بعد با ہے، با کو میم سے بدلا، اقلاب کیا تو اقلاب میں غنہ ہوتا ہے، اظہار ہوتا ہے، اخفا ہوتا ہے۔ نون ساکن کے بعد با آ جائے تو من بقلیہا بہم، بہم۔ جب حمزہ ساکن ہو جاتی ہے تو اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، بہم۔ نون ساکن کے بعد میم ہے، با آیا تو میم سے پڑھا، بہم۔ آگے لا ينبذن، لا ينبذن، کیونکہ نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو لا ينبذن، نون تشدید ہے تو اس کے اوپر غنہ، زن۔ آگے قولم، قولم بلیغن، بالیغن، لم تنوین کے بعد میم آ گیا ہے تو قولم، آگے بالیغن، یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے تو یا مدہ، بالیغن، خبیرم بصیرن، خبیرم بصیرن، تنوین کے بعد با تو غنہ کیا میم میں، خبیرم بصیرن، یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے تو بصیرن، جنات بربوات، جنات بربوات، جنہ نون کے اوپر تشدید ہے تو نون کے اوپر غنہ، جنات۔ آگے تم، اقلاب کا با آ گیا ہے تو تم بربوات، کرام برارات، کرام برارات، حل بہذا، حل بہذا۔ آگے تنوین کے بعد با آ رہا ہے اقلاب کا تو حل بہذا، ہا کے اوپر کھڑا مادہ تو ہا کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، اور زبر سے پہلے اس کے بعد الف ہے، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، بہذا، سم بکمن، سم صاد ہے سیٹی والا، سم بکمن، میم تنوین کے بعد اقلاب کا با آ گیا تو میم کو میم میں مدغم کریں گے، سم بکمن۔ الحمدللہ سے آج کا سبق ہمارا یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آگے سبق نمبر 15 میم ساکن کے قاعدے ہم سیکھیں گے اگلے سبق میں۔ تو امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر اس میں کوئی ایسی چیز جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ اپنی رائے کا اظہار میرے سے کیجئے، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور میرے سے پوچھیں جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ انشاءاللہ عز و جل میں آپ کی تمام ڈاؤٹس کلیئر کروں گی۔ تو انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ۔ ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اپنا خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔